اللهم صل على محمد وآل محمد چار مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. ہاں کیا کہنے. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں کہ مال و تحفے ہمیں انمول دیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جاتے ہیں. ہاتھ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے. کیا کہنے. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے. اس لیے بندے کفن کیا کہنے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعرے حیدری علی. اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. درود محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو. ذکر حیدر سے روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر حیدر سے روشنی کر لو. اور جی رہے ہو بغیر حب علی. جی رہے ہو بغیر حب علی. اس سے بہتر ہے خودکشی. کر لو. واہ جی واہ. کیا کہنے. نعرہ حیدر یا علی. آجا بسم اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا سید عابد بالگرامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ درس کا ہمارا چوتھا درس ہوگا. 3 ہو چکے ہیں, یہ چوتھا ہے. تو گزارش کروں گا بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. اس طرف لگا دوں پلگ اس طرف لگا دوں. اس کو فرق چلے گا کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا علی مدد. ایک سلوات پڑھ لیں محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آواز کر. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین
جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ماہ رمضان کلیولینڈ 1444 ہجرہ. بس آدھے گھنٹے کا یہ لیکچر ہے، اور جیسے اعلان ہوا اور لوگوں مومنین کی خواہش ہوئی کہ میں حالات مرجعیت پہ پڑھوں، مراجعوں کی زندگی جو عام طور پہ ہمارے پاس تصور بھی نہیں ہے. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلا مرجع کون تھا اور کب سے یہ مرجعیت ہے. وی ڈونٹ نو. ہمارے پاس ایک بالکل ہم یہ سمجھ رہے کہ آغائے خوئی یا آغائے خمینی صاحب سے یہ تخلیق، یہ مرجعیت شروع ہوئی. نہیں، ایسا نہیں. پہلا ہمارا مرجع جو تھا، میں آج ان کے بارے میں بولوں گا. یہ پیریڈ ہے، غور سے سننا. اور یہ آدھے گھنٹے کی ٹاپک جو ہے پورے 3 دن ہے نا یہ مجلس. جی. ان کے بارے میں پڑھ سکتے. بسم اللہ بسم اللہ. ان کا پیریڈ ہے، ان کی ولادت ہے 250 ہجری. 250 ہجری کا مطلب 10ویں امام کا زمانہ. 10ویں امام کا زمانہ، 10ویں امام کی شہادت 254 ہجری میں، پھر 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری میں. تو ان کا جو پیریڈ ہے، ان کی ولادت جو ہے وہ 250 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے 10 سال دونوں اماموں کا زمانہ دیکھا. اس کے بعد پورا غیبت صغرا کا زمانہ دیکھا. اسمالر اوکلٹیشن. اسمالر اوکلٹیشن شروع کب ہوئی؟ 8 ربیع الاول 260 ہجری. اور ختم کب ہوئی اسمالر اوکلٹیشن؟ اس وقت ہم ہائر اوکلٹیشن میں، غیبت کبرا جس کو بولتے ہیں، اس وقت یہ غیبت صغرا تھی. پلیز غور سے سنو، میں ایک ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو. غیبت صغرا کا پیریڈ ہے 69 ایئرس کا. 69 ایئرس کا پیریڈ 8 ربیع الاول 260 ہجری سے 15 شعبان 329 ہجری. یہ غیبت صغرا یعنی اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ ہے. بس 15 شعبان 329 ہجری آخری امام کے جو نائب تھے علی ابن سمری، یہ پیریڈ میں پورے 69 ایئرس میں زمانے کا امام جب ظاہری طور پہ آپ کو امامت ملی تو وہ جسٹ 5 سال کے تھے. اس لیے کہ 255 ہجری 15 شعبان آپ کی ولادت ہے اور 260 ہجری 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت. تو اس وقت زمانے کا امام صرف 5 سال کا تھا. ہمارے پاس یہ فرق نہیں پڑتا 5 سال کا تھا یا 1 سال کا تھا، 1 دن کا بھی تھا تو وہ امام تھا. بے شک بے یہ شک ہمارا عقیدہ ہے. بے شک. میں کلیئر کر دوں بات. لیکن ظاہری طور پہ نظام کو چلانے کے لیے امام نے 4 نائبین کو رکھا تھا. محمد ابن عثمان، عثمان ابن علی، محمد ابن عثمان، عثمان ابن علی، حسین ابن رو اور علی ابن سمری. یہ آخری نائب ہے جو امام کی طرف سے حکم لیتے تھے اور نافذ کرتے تھے. بنی عباس کا وہ پیریڈ معتمد باللہ جیسے ظالم کا وہ بے شمار. اور بالکل چھپی ہوئی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 12واں آ گیا، اور 12واں آیا بھی تو کہاں پر ہے. یہ لوگ سب کاروبار امام کا چلاتے تھے. لوگ آتے تھے ان کے پاس، محمد ابن عثمان کے پاس جو پہلے نائب باپ بیٹے ہی آتے تھے، آ کے اپنے خط دیتے تھے، عریضے دیتے تھے. پھر امام ان سے ملتے تھے اور امام ان کے خط کے جوابات دیتے تھے. لوگ جو خمس دیتے تھے وہ امام کے پاس پہنچتا تھا اور امام بتاتے تھے ان کو کہ ان کو دے دو، ان کو دے دو، ان کو دے دو. اس طرح کاروبار چل رہا تھا. اس طرح زمانے کے امام کے حکم سے چل رہا تھا. یہ پیریڈ ہے 69 ایئرس کا. یہ پورے 69 ایئرس میں ایک ایسا عالم دین بغداد میں پیدا ہوا 250 ہجری میں، 250 ہجری یعنی 10ویں امام کے زمانے میں، اور غیبت صغرا شروع ہوئی 260 میں. اب جب پیریڈ چلا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا دشمن ماحول میں اس شخصیت نے وہ کام کیا ہے. میں ان کا بتاؤں گا، ایسا کام کیا دین کے لیے کہ اگر اس وقت یہ آگے نہیں بڑھتے
اس لیے کہ کوئی چیز نہیں ہے. امام پردے میں چلا گیا, کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے. ان کی پہلی کتابیں ہمارے پاس, فرسٹ بک جو شیعت کے اوپر لکھی گئی تھی وہ ان کی. اب میں آپ کو اس کا وہ بتاتا ہوں. اتنی بڑی کتاب ہے, 3 جلدوں میں, 3 والیومز میں. ان کا نام ہے محمد ابن اسحاق کلینی. اب سمجھ میں آئی بات؟ محمد ابن اسحاق کلینی, یہ ان کا پہلا ہمارا یہ مرجع ہے. اور ان کی کتاب مشہور اصول کافی جو 3 والیومز میں ہے. اصول کافی, فروع کافی اور روضۃ الکافی. اصول انہیں آپ کے سامنے اصول جو ہے وہ ہے اس میں. فروع جو اسلام کا فروع ہے وہ ہے اس میں. روضۃ الکافی یہ پورے راویوں کا خاندان اور راویوں کا پوری فیملی کے بارے میں لکھا. کتنا بڑا کام, پورے روایت لکھنے والوں کے فیملیز کے بارے میں لکھا کہ یہ صحیح راوی ہے یا غلط راوی. 3 والیومز میں یہ کتاب ہے. اب اس کی وہ سنیں, مسلمانوں کی 6 بڑی کتابیں ہیں. صحیح بخاری, صحیح ستہ جو ہے 6 بکس ہیں, جن بخاری بھی ہے, ترمذی بھی ہے, 1000 حدیثوں کی کتابیں. ان کا پیریڈ اتنا اچھا گورنمنٹ سپانسر پیریڈ تھا. گورنمنٹ سپانسر کر رہی تھی اور یہ لوگ حدیثیں لکھ رہے تھے. انہوں نے, پلیز غور سے سنو, انہوں نے پورا گورنمنٹ سپانسر صحیح ستہ میں جو حدیثوں کو جمع کیا, مسلمانوں نے, عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جو جمع کیا وہ 8230 ہے. 8230 اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں میں. ان لوگوں نے جمع کیا صحیح ستہ میں, جو 6 کتاب بڑی کتابیں مسلمانوں کی, جس میں صحیح بخاری بھی آ گئی. ٹوٹل حدیثیں انہوں نے جمع کیا 8230. ہمارا ایک عالم یعقوب کلینی جو ایک حدیث کو لینے 1000 میل ٹریول کرتے تھے. آج کی ٹریولنگ نہیں, اس زمانے کی ٹریولنگ. کوئی اسپانسر نہیں کر رہا کہ تم جا کے وہاں سے وہ حدیث لے کے ہم $1000 دیں گے. کوئی اسپانسر, آج ہم ایک مدی اسپانسر نہیں کرتے. وی تھنک 100 ٹائمس. یہ بندے نے کہا کہ اگر آج میں کتابوں کو نہیں جمع کیا, حدیثوں کو نہیں جمع کیا, امام پردے میں چلا گیا, اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو آگے چل کے شیعت کو بہت نقصان ہوگا. اسی لیے میں بڑی ذمہ داری سے آج یہ اس درس میں بول رہا ہوں کہ جتنا لٹریچر, ایک جملہ میرا غور سے سنو, جتنا لٹریچر آج ہمارے پاس ہے, میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, جتنا لٹریچر ہمارے پاس ہے کسی مسلمان کے فرقے میں اتنا لٹریچر نہیں. جتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں کسی مسلمان کے پاس نہیں. یعقوب کلینی نے ایک حدیث کو لینے 1000 میل ٹریول کیا, جا کر حدیث لے گیا. پھر خالی لے کے نہیں آئے, جا کے اس کی آتھینٹسٹی بھی چیک کیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, راوی صحیح ہے یا راوی غلط ہے. اس طرح ایک میل جا رہے لے کے آ رہے. نئی شادی ہوئی تھی, 18 سال اپنی لائف کے پرائم ٹائم کے شادی ہوئی. شادی ہونے بعد کوئی گھٹتا ہے؟ کوئی نہیں گھٹتا. صحیح. آپ ہنس رہے, کتنا مشکل ہے. 18 ایئرس اپنی لائف کا پرائم ٹائم انہوں نے دے دیا. میں تو سیلوٹ ان کی وائف کو کرتا ہوں کہ سلام ان کی بیوی کو. شادی کے بعد انہوں نے کہا, ان کی وائف نے, کہ شیخ آپ جتنا دین کا کام کر سکتے ہیں کرو, میری پوری سپورٹ ہے. اگر بیوی سپورٹ نہ کرے تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. آج بھی وہی پرابلم ہے, اس وقت بھی پرابلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اب خالی لاسٹ میں دیکھنا ہے ان کو جو ریوارڈ ملا نا, اس کے لیے میں یہ واقعہ پڑھا. میں بہت سطحی اس پہ جا کے پڑھا. انہوں نے کتاب لکھی اصول کافی. کتنی حدیثیں اس میں؟ پورے مسلمانوں کے 6 کتابوں میں 8230 ہے. ہمارا ایک عالم ایک کتاب ان کی 150 بکس ہے, 150 بکس ہے. اس وقت 150 اویلیبل نہیں ہے, لیکن 100 یا 125 بکس آج اویلیبل ہے مارکیٹ میں. 150 کتابیں لکھی, اور کتابیں بھی جو لکھی اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا, بال پین نہیں تھا. کیا کرتے تھے, انک بال میں ہوتی تھی, ایک ووڈن پین ہوتا, اس میں ڈپ کرتے تھے. ایک ورڈ الف لکھا پھر ڈپ کیا, بے لکھا پھر ڈپ. کتنا مشکل ہے.
लाइट का सिस्टम नहीं है, चिराग है। आप सोचो डिफिकल्टीज कितनी है। आज आप बॉल पेन लो और 1000 पेजेस एक साथ लिख दे सकते, कोई पूछने रुकता ही नहीं, एक साथ आप लिखे बॉल पेन लेके। और उस जमाने में एक एक वर्ड को लिखने के लिए इंक में डिप कर, इनकी मेहनत देखो, खाली मेहनत देखो। ये हमारे पास ये तसव्वुर आना कि ऐसी मेहनत करके शीयत को इन लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचाया। तो उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक किताब में, आप गौर से सुनो, सिर्फ एक किताब में उसूल काफी में कितनी हदीसें हैं? 16,000। उधर 8,000 है, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। इन्होंने एक किताब में 16,199 हदीसों को जमा किया। क्या सही से कितनी बड़ी बात है, कभी सोचा ये बात? आज हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? हमारे पास एक पेज पढ़ने का टाइम नहीं है, एक पेज पढ़ने का टाइम नहीं। इन लोगों ने वो काम किया दोस्तों, इसका नतीजा सुनेंगे, क्या रिजल्ट मिला इनको। आज से 150 साल पहले, 100 या 150 ईयर्स पहले, बगदाद में बनी अब्बास का गवर्नर रहता था, और जालिम ने सातवें इमाम के रोजे को देख के कहा कि इतना साल हो गए, क्यों जाते हैं यहाँ शिया लोग, तोड़ दो इसको। अब यहाँ रहते थोड़ी है कोई अंदर, प्लीज गौर से सुने, कोई नहीं रहता, तोड़ दो। तो उस दरबार में एक शिया आलिम था जो तखिये में था। उसने कहा, शेख, ये शियों का, राबजियों का अकीदा ये है कि इनके जो उलमा है ना, वो भी खबर में, लहद में, ग्रेव में इनकी बॉडी इंटैक्ट रहती है। इसने कहा, ये कैसे पॉसिबल? 24 आवर्स के अंदर, 36 आवर्स के अंदर बॉडी खत्म हो जाती है, ये पॉसिबल कैसे? कहा नहीं, ये शियों का अकीदा है। तो कहा कैसा तुम बोल रहे? कहा इनका एक आलिम, बहुत बड़ा आलिम दीन है बगदाद में, आज भी इनका मज़ार है बगदाद में, बहुत बड़ा आलिम दीन है, याकूब खुलैनी, उनका मज़ार खोल के देख ले। उससे अवॉइड करना चाह रहे थे कि काज़िमैन में वो जाए नहीं, इनेदाम ना करे। उसने कहा चलो, अगर इनकी बॉडी रही, इनका इंतकाल हुआ है 337 हिजरी, 337 हिजरी, 329 में गैबत कुबरा का आगाज है, 7 साल के बाद इनका इंतकाल हुआ, 337 हिजरी में इनका इंतकाल है। तो ये पूरा डेलीगेशन, बनी अब्बास का गवर्नर, सब, अब सुनो, याकूब कुलैनी का उस वक्त छोटी सी लहद थी, वहां पे गए, जाके इनकी लहद को खोला। कितने साल के बाद? 1000 साल के बाद ऑलमोस्ट। जब खोला तो इनका कफन भी मैला नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खामोश तो, सुभान अल्लाह, सुभान, कफन भी मैला नहीं हुआ। और असल मौजिज़ा सुनो, कफन भी मैला नहीं हुआ, बल्कि जैसा लिटाया था उसी अंदाज से लेटे हुए। और अब सुनो, इनके पहलू में एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी भी कफन में रैप है और वहीं पे वो भी इंटैक्ट है। अब सवाल यहाँ ये होता, अल्लाह ने याकूब कुलैनी के जिस्म को बचा लिया इसलिए कि इन्होंने काम किया। ये बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, इसके जिस्म को क्यों बचाया? ये सिफत, प्लीज गौर से सुनो, ये सिफत कि अगर ये मासूमीन की है, कि अगर आप मासूमीन के करीब दफन हो जाए तो जमीन आपको हाथ नहीं लगाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मासूमीन की सिफत है। याकूब कुलैनी तो गुलाम है, लेकिन इमाम अली ने वो अता किया इनको कि मरने के बाद जो इनके पहलू में लेटा हुआ था बच्चा, इस बच्चे के बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है कि कौन था, किसका था, क्या था। लेकिन वहां पे अगर आप जाएंगे याकूब कुलैनी के मज़ार पे तो ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है कि बच्चा भी है यहाँ पे इनके साथ दफन। आप सोचो कितना बड़ा अल्लाह ने बचा के रखा। क्यों बचा के रखा? ये हमारे लिए दर्स है। अगर काम करोगे अपने लिए जिंदगी मत गुजारो, इमाम के लिए। बेशक, बेशक दोस्तों, अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता है यार, कभी अपने लिए नहीं रहता। रोज रात में सोने से पहले दुआ करना कि परवरदिगार गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम, लेकिन रियाकारी से नहीं, क्लीन हार्ट से। तू मुझे मौका दे कि मैं तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करूं।
اس لیے کہ اگر تم کو موقع مل رہا، یہ یعقوب کلینی بول کے نہیں ہے، اب بعد میں بات آ رہی تو سن لو. شیخ صدوق، جب میں بی بی معصومہ کی اوپر پڑھوں گا جمعرات کو تو ان کا ذکر کروں گا. شیخ صدوق یعقوب کلینی کے شاگرد تھے. یعقوب کلینی کی نماز شیخ صدوق نے پڑھائی تھی. یہ کہاں دفن ہے؟ خم میں دفن ہے. یہ امام زادے شاہ عبدالعظیم کے پاس ہے. ان کا جنازہ، ان کا میت بھی 1000 سال کے بعد، ایران کے ریولیوشن کے بعد، جب ان کا مزار پہ پانی آ گیا تھا، آغا خمینی زندہ تھے، جب پانی آ گیا تھا تو اس وقت ان کی لحد ٹوٹ گئی، اوپر سے ٹوٹ گئی تھی، بوسیدہ تھی، 1000 سال پرانی تھی. جب ٹوٹی تو لوگوں نے ان کی لحد میں ان کی لاش کو دیکھا. عجیب واقعہ ہے دوستو، رہبر خود آ گئے تھے. ان کی لاش پہ جو ان کے چہرے پہ، داڑھی پہ جو خضاب کا رنگ تھا مہندی کا، وہ موجود تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کفن تو بہت دور ہے. ہاں سبحان اللہ. 1000 سال کے بعد شیخ صدوق کے ساتھ بھی یہی ہے. علامہ مجلسی اصفہان میں ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے. یہ ہمارے سارے مہاراجوں کی بات کر رہا ہوں. میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ، تو کوشش یہ کرو کہ ان کا احسان ہم کو اتارنا ہے. ہم نہیں اتار سکتے ان کے احسان کو، ہم اتار ہی نہیں سکتے جو انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا. آپ انصاف سے بولو کہ اگر یہ مراجع نہیں ہوتے تو کیا ہم کو حلال اور حرام معلوم ہوتا؟ ہم کو کچھ معلوم ہوتا؟ اس لیے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں، پلیز میری طرف دیکھو، جب آپ وضو کرتے ہیں تو ایسا ڈالتے ہیں پانی، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسا ڈالتا ہے. صحیح. کس کا صحیح ہے؟ روز محشر اگر اللہ پوچھے کہ سارے میجورٹی ایسا ڈال رہے، تم ایسا ڈال رہے، کیوں؟ کس نے کہا تم سے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آغا شیستانی نے کہا. تو یہ مراجع جو ہے، شکر ادا کرو کہ مراجع تمہارے اعمال کو قبول کرا رہے، تمہارے اعمال کو قبول کرا رہے. ان کی وجہ سے ہم کو معلوم ہو رہا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے میں چاہتا کہ ہر روز، میرے پاس لسٹ ہے پوری 1200 سال کے علماء کی ایک لسٹ. اگر آپ کو چاہیے تو میری واٹس اپ کرو مجھے، میں واٹس اپ پہ بھیج دوں. نماز شب میں بہت آسان ہے، لے کے انگلش میں اللہم اغفر یعقوب کلینی، اللہم اغفر شیخ مفید. اس طرح آپ ایک دفعہ پڑھو، اس کے بعد دیکھو، ایک دفعہ پڑھو ان لوگوں کی برکت کیسے نازل ہوتی. اس لیے کہ ان لوگوں کے اوپر ایک خاص نظر کرم امام زمان ہے. چلو پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 5 منٹ بس. تو یہ کوشش کرو کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجعوں کا عزت. اور آپ اکیلے دیکھیں ماشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو سب جانتے ہیں. آپ کے بچوں کو بتانا، بچوں کو معلوم، عورتوں کو بتانا، عورت کو بتانا. اس لیے کہ دین ماں کی آغوش سے سیکھتا ہے بچہ. عورت کو بتاؤ کہ مرجعیت کیا ہے، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، ان کا حصہ کیا ہے. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو ہم کیا سمجھ رہے کہ شیعت یہاں تک پہنچتی؟ نہیں پہنچتی. میں جو پہلے جملہ جو بولا، اتنا لٹریچر اگر آج ہمارے پاس ہے. ایک عالم نے 150 کتابیں لکھی. میں پورے علماء کی لسٹ بتا سکتا آپ کو کہ اس عالم نے کتنی لکھی، اس عالم نے کتنی لکھی. 88 علماء ہیں 260 ہجری سے، یعقوب کلینی سے لے کر رہبر انقلاب تک. یہ 88 علماء ہیں کہ جنہوں نے ایسا کام کیا، کام کر کے شیعت کو مضبوط کر دیا دشمن کے سامنے. آج ہم بچے ہوئے ہیں صرف علم کی وجہ سے بچے. تو مراجع کی عزت، اس کی عزت نہیں، امام کی عزت کر رہے ہیں جس کا یہ نائب ہے. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، اللہ ہمارے سارے مراجعوں کو سلامت رکھے. الہی آمین. اور اب ان مراجعوں کے لیے پورے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے مراجع عالم کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ماہ رمضان میں مکمل رحمتیں ان تک پہنچنے کے لیے، ان کے صدقے میں ہمارے پاس یہ پہنچنے کے لیے 3 مرتبہ با آواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و
वाजिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे ये मुख्तसर सा दर्स कबूल कर ले, इलाही आमीन, बीबी की बारगाह में कबूल हो जाए, इलाही हमको आमीन, मारिफत मरजियत हो जाए, इलाही आमीन, और हमारे सारे मराजे जो मरहूमीन हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इलाही जो आमीन, जिंदा हमारे उलमा ज़ाकिरीन मुज्तहिदीन मातमदार मराज आलम, परवरदिगार माह रमज़ान का वास्ता इमाम का वास्ता उनको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला, इलाही आमीन, जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, इलाही आमीन, हर आने वाली बीमारी से महफूज रखे। इलाही आमीन, अल्लाह तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद, इलाही आमीन, तेरे दीन की तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन, परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे, इलाही आमीन, रोज़ों को कबूल फरमा, इलाही आमीन, अल्लाह रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन अता फरमा। इलाही आमीन, परवरदिगार दुनिया भर में शीयत की हिफाजत फरमा, इलाही आमीन, दुश्मनान मरजियत को नीस्त व नाबूद कर, इलाही आमीन, इस्लाम के परचम को सरबलंद फरमा। इलाही आमीन, परवरदिगार मेरे मौला हुसैन का वास्ता कोई गम मत दे सिवाय मेरे हुसैन। इलाही आमीन, रोज़ों को कबूल करके हमारी इबादतों को कबूल फरमा। इलाही आमीन, जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर, इलाही आमीन, हमको ज़ियारात मकामात मुक़द्दसात नसीब हो, इलाही हम आमीन, उम्रे पे जाएं इलाही इंशाअल्लाह। आमीन, हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, इलाही आमीन, और मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इलाही आमीन, अल्लाह तुम मेरे मौला को सलामत रख, इलाही उनके आमीन, ज़ुहूर में ताजील फरमा, इलाही हम आमीन, सबको मौला के नासिरों में इंतज़ार करने वालों में शुमार। इलाही आमीन, एक सूरह फातिहा जुल्फ़िकार भाई के वालिदैन, उनकी अहलिया, अपने अपने सारे मरहूमीन, हमारे सारे उलमा ज़ाकिरीन मुज्तहिदीन मातमदार मराज आलम, बिलखुसूस याकूब कुलैनी से लेकर रहबर इनकलाब तक जितने हमारे मराजे गुज़रे, इन सब के लिए, और आज जिसकी पहली रात है उसके लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल اللهم صل على محمد وآل محمد صل على सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, सलाम अलैका इब्न रसूलुल्लाह, सलाम अलैका इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सय्यिद अल वसीयीन।